Assalamu alaikum. I am Nasir Khan. Welcome to CSS My Vision. This time we have a subject current affairs with the topic public perception about civil service. اس وقت جو ہمارے پاس آرٹیکل ہے وہ ہے ٹربیون ایکسپریس سے، اور یہ جی ہے تو 22 دسمبر کا، لیکن سی ایس ایس کے حوالے سے اسے ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ حسان خاور نے جی یہ آرٹیکل لکھا ہے۔ حسان خاور جو ہیں یہ پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہیں، اور دوسرا سیڈ کی جو ایک پروگرام ہے، 5 سالہ پروگرام ہے سیڈ کا، سسٹینیبل انرجی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، اس کے لیڈر ہیں، اور انہوں نے جی یہ آرٹیکل لکھا ہے۔ اور آرٹیکل ہے جی سول سروسز کے بارے میں، کہ پبلک پرسیپشن اباؤٹ سول سروسز، کہ پبلک کیا کہتی ہے سول سروسز کے بارے میں، کہ پبلک کا کیا خیال ہے، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ سول سروسز جو بیوروکریٹس ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کردار کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ تو چلیے ریڈ کرتے ہیں۔ A few weeks ago I wrote about bureaucrats۔ حسان خاور کہتے ہیں کہ کچھ ہفتے پہلے، 22 دسمبر سے کچھ ہفتے پہلے انہوں نے جی بیوروکریٹس کے بارے میں لکھا تھا، پرسپیکٹیو آن سول سروس ریفارمز اینڈ دیئر ایشوز۔ بیوروکریٹس کے سول سروس کے اصلاحات کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا، اینڈ ایشوز ریلیٹنگ ٹو لو کمپنسیشن، ان کے کم معاوضے، ایکسیسو اکاؤنٹیبلٹی، ضرورت سے زیادہ احتساب، پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور سیاسی مداخلت، اینڈ جوڈیشل سکروٹنی، اور عدالتی جانچ پڑتال سے متعلق ان کے امور کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا۔ تو جب یہ باتیں انہوں نے لکھی تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کا، عوام کا ان تمام چیزوں کے بارے میں خیال ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیسے؟ بٹ دا ورلڈ ویو اباؤٹ سول سروس از انٹائرلی ڈفرینٹ، لیکن سول سروس کے بارے میں عالمی نظریہ جو ہے، لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ فیل کرتے ہیں، لوگ محسوس کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دا پبلک فیلز دیٹ سول سروسز از کرپٹ۔ جو بیوروکریٹس ہیں وہ بدعنوان ہیں، کرپٹ ہیں، کرپشن کرتے ہیں، بریڈز اے کلچر آف نان رسپانسونیس، اپیتھی، ایلیٹیسزم، ایروجنس۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پبلک سرونٹس ہیں وہ غیر ذمہ داری، بے حسی، اشرافیہ اور تکبر کے کلچر کو جنم دیتا ہے، اینڈ انجوائز ایکسیسو پرکس ان دا فارم آف آفیشیل وہیکلز، پلیشیل ریزیڈنسز اینڈ انلمیٹڈ الاؤنسز۔ کہتے ہیں محلاتی رہائش گاہوں اور لامحدود الاؤنسز کی شکل میں ضرورت سے زیادہ معاوضے حاصل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جی کچھ ویک پہلے پبلک سرونٹس کے بارے میں لکھا کہ انہیں کم معاوضے ملتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ان کا احتساب کیا جاتا ہے، سیاسی مداخلت ہوتی ہے ان کے کاموں میں، عدالت کی جانچ پڑتال ہوتی رہتی ہے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر پبلک کا جو ویو پوائنٹ آیا، پبلک بالکل اس کے برعکس سوچتی ہے۔ پبلک کہتی ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، بدعنوان ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، بے حس اور اشرافیہ اور تکبر کا کلچر جو ہے نا یہ بناتے ہیں انوائرمنٹ، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ اور یہ جو ہے پبلک سرونٹس، یہ سرکاری گاڑیاں، رہائش گاہیں، محلاتی اور لامحدود الاؤنسز، مطلب ایکسٹرا الاؤنسز لیتے ہیں اور عیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد دا پبلک کنسرن اباؤٹ کرپشن از ناٹ انفاؤنڈیڈ۔ وہ کہتے ہیں کرپشن کے بارے میں جو عوام کی ایک تشویش ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے، اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ وجہ، پاکستان رینکس 120th آن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنلز کرپشن پرسیپشن انڈیکس امنگسٹ 198 کنٹریز۔ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے، یہ ایک ایسا انڈیکس ہے جو کہ عوام کے ویو پوائنٹ سے اور جو ریسرچرز ہوتے ہیں ان کے ویو پوائنٹ سے جو ہے نا کنٹریز کو رینکنگ دیتا ہے۔ تو جو سب سے اچھا ہوتا ہے اس کو وہ پہلے نمبر پر، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تو اس رینکنگ کے لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر 198 کنٹریز میں پاکستان 120ویں نمبر پر ہے،
اور اکارڈنگ ٹو 2017 گلوبل کرپشن بیرومیٹر رپورٹ more than 60% of people who came into contact with police and public utilities said that they had to pay the bribe. وہ کہتا ہے 2017 کی جو رپورٹ ہے گلوبل کرپشن بیرومیٹر رپورٹ، اس کے مطابق 60% جو لوگ ہیں جو جب پولیس سے اور پبلک یوٹیلیٹیز یا پبلک سرونٹ سے جب بھی جو ہے نا کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو 60% لوگ جو ہیں وہ رشوت دیتے ہیں. انہیں 60% جو ہے نا لوگ جو ہیں وہ رشوت لیتے ہیں، وہ چاہے پولیس ہیں وہ چاہے پبلک سرونٹس ہیں. 60% لوگ رشوت لیتے ہیں. اور اسی رپورٹ میں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے کہ سیم رپورٹ آلسو شوڈ دیٹ اٹس پور پیپل ان پاکستان who end up paying most bribes reflecting and extortionist culture. وہ کہتا ہے کہ اسی رپورٹ نے یہ بھی دکھایا کہ پاکستان کے غریب لوگ ہیں جو بھتہ خور ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں، سب سے زیادہ رشوت دیتے ہیں. تو یہ رپورٹ جو ہے نا ایک یوں سمجھ لیں پاکستان کا امیج بہت زیادہ خراب کرتی ہے. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ جو پاکستان کو کسی چیز نے جکڑا ہوا ہے تو وہ کرپشن نے جکڑا ہوا ہے. وہ ایک کہاوت ہے، ایک دوست ہے میرے، میں نے جب کہا کہ میں سول سروس جوائن کرنا چاہتا ہوں تو میں CSS کی پریپریشن کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کرپشن کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا کیسے جا رہے ہیں؟ جب انسان کا ضمیر صاف ہو، انسان خود صاف ہو، تو کیسے جو ہے نا کرپشن کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا جی، وہ ہنسنے لگا. اس نے کہا کہ کہاوت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایماندار بندہ جب کسی بھی ایسے ادارے کو جوائن کرتا ہے جہاں پہ کرپشن پھیلی ہوئی ہے، پاکستان میں خاص طور پر آپ کسی بھی ادارے میں کو جوائن کرتے ہیں تو ایک ایماندار بندہ کے ساتھ 3 کام ہوتے ہیں. یا تو وہ خودکشی کر لے گا، یا تو وہ جو ہے نا جاب چھوڑ دے گا، یا پھر وہ خودکشی مطلب اس طریقے سے اپنی جان نہیں لے گا بلکہ خودکشی اس طریقے سے کرے گا کہ اپنے ضمیر کی جان لے لے گا، اپنے ضمیر کو مار دے گا. تو کرپشن اس طریقے سے پھیلی ہوئی کہ ہر شعبے ہر محکمے میں کرپشن ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن کس طریقے سے بچے ہوئے ہیں وہ نہیں جانتے ہم. لیکن زیادہ تر جو موسٹلی ہے یہاں پہ جو رپورٹ بتا رہی ہے کہ 60% لوگ کرپشن لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں. اس کے بعد زیادہ تر وہ کہہ رہا ہے کہ غریب لوگ کرپشن کا جو ہے نا شکار ہیں، جو کہ یہ رشوت دیتے ہیں. وہ ایک اپنا آیت ہے، حدیث ہے، بلکہ حدیث ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. 10th کلاس کی جو 20 احادیث ہیں میٹرک کی، ان میں سے ایک حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. بے شک رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے میرے خیال میں میٹرک کے حصے سے وہ گزرے ہوں گے، اور اسلامیات لازمی ہیں، انہوں نے پڑھی ہوگی، وہاں پہ انہوں نے یہ بھی پڑھا ہوگا رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور خاص طور پر سول سرونٹس تو اسلامیات ایک لازمی کمپلسری سبجیکٹ ہے، اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. اس کے اندر ایک جو ہے نا چیپٹر ہے، ایک ٹاپک ہے سول سرونٹس کی، جو ہے نا کیا ان کی کام ہوتے ہیں، کیا ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ٹاپک ہے. اس کے اندر تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے پیس میکر، ایز اے ٹیچر، ایز اے تمام تفصیل لکھی ہوئی ہیں. وہ تفصیل سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے جا کے کیسے وہ اس معاشرے میں اس کا حصہ بن جاتے ہیں، کرپشن کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ پہلے سے وہاں پہ ایسا سسٹم کریٹ کیا جاتا ہے، ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ انہیں مجبور ہو کے اپنے جو ضمیر اور سب کچھ کو مارنا پڑتا ہے. Elitism allegations on bureaucracy are also not far-fetched. کہتا ہے بیوروکریسی پر اشرافیہ کے الزامات بھی دور کی بات نہیں ہیں. Walking in the corridors of the Federal Secretariat, one can still see flickering red and green lights outside the rooms of senior bureaucrats. کہتے ہیں وفاقی سیکٹریٹ کے گلیاروں میں چلتے ہوئے سینئر بیوروکریٹس کے کمروں کے باہر ہلکی ہلکی سرخ اور سبز لائٹس دیکھ سکتے ہیں. انڈیکیٹنگ اف دے آر بزی اور فری، جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ بزی ہیں یا فری ہیں.
the reminiscing the days of افسر شاہی رائل سول سروس آف دا برٹش راج، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آیا وہ مصروف ہیں یا آزاد ہیں۔ برٹش راج کے افسر شاہی سول سروس کے دنوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے جو ہے نا تکبر کو کریٹ کرتے ہیں کہ ان کے دفاتر کے باہر ریڈ اور گرین لائٹس لگی ہوتی ہیں، جو کہ یہ شو کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا بیزی ہیں یا وہ جناب موصوف جو ہے نا فری ہیں۔ اور یہ بات جو ہے، یہ جو ان کی عادت ہے، وہ اس چیز کو شو کرتی ہے، برٹش راج کو شو کرتی ہے۔ بٹ ایون اے گرین لائٹ ڈز ناٹ مین دیٹ اے سٹیزن کین واک ان ٹو دا روم آف دا بیوروکریٹ اینڈ پبلک سروینٹ ریمین آؤٹ آف دا ریچ فار دا جنرل پبلک۔ وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک وہ اتنا یوں سمجھ لیں کہ پرائڈ ہوتے ہیں اور اتنا ان کے اندر تکبر ہوتا ہے کہ ایک ان کی اگر گرین لائٹ بھی آن ہے کہ وہ فری ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ گرین لائٹ آن ہے تو کوئی بھی اس کے کمرے میں جا سکتا ہے، اس سے بات کر سکتا ہے۔ وہاں پہ بھی وہ جناب سے موصوف سے اجازت لینی پڑتی ہے، ان سے پوچھنا پڑتا ہے۔ وہ ٹائم دے گا تو ان سے بات ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ آن لو ریسپانسونیس لیٹ می نیریٹ اے پرسنل ایکسپیرینس۔ کہتے ہیں حسان صاحب کہتے ہیں کم رد عمل پر مجھے ایک ذاتی تجربہ سنانے دو۔ آئی ریممبر اٹینڈنگ اے میٹنگ اے فیو ایئرز اگو۔ کہتے ہیں مجھے کچھ سال پہلے ایک اجلاس میں شریک ہونا یاد ہے، ویئر آفیشیلز اینڈ فیڈرل اینڈ پروونشل انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسیز ور کلیمنگ ٹو ڈو اے فینومینل جاب ان فیسیلیٹنگ انویسٹرز۔ جہاں کیا ہوتا ہے کہ وفاقی اور صوبائی سرمایہ کاری کو فروغ دینے والی ایجنسیاں آئی پی اے کے عہدیدار سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے غیر معمولی کام کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ یعنی کہ انہوں نے کچھ سال پہلے ایک میٹنگ اٹینڈ کی جہاں پہ وفاقی اور صوبائی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے جو ایجنسیاں تھیں، ایجنسیوں کے جو عہدیدار تھے، وہ سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے غیر معمولی کام کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اس کے بعد ٹو ٹیسٹ دیز کلیمز، ان دعووں کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے I ran a small experiment۔ میں نے ایک چھوٹا سا تجربہ کیا۔ I sent an email from the fictitious address to half a dozen national and international IPAs۔ ایک تجربہ کیا کہ ایک فرضی پتہ سے ایک ای میل بھیجا جس میں ایک سرمایہ کار کی حیثیت سے ایک تحقیقاتی کال کی درخواست کرتے ہوئے نصف درجن قومی اور بین الاقوامی آئی پی ایس کو بھیجا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک چھوٹا سا تجربہ کیا پر ایک ای میل بھیجا چھوٹا سا آدھے درجن نیشنل اور انٹرنیشنل آئی پی ایس کو، پوزنگ ایز این انویسٹر ریکویسٹنگ فار این ایکسپلوریٹری کال، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ ایک سرمایہ کار کی حیثیت سے۔ اس کے بعد کیا ہوا، سرمایہ کار کی حیثیت سے اس نے جو ہے نا یہ ای میل بھیجا، تو کیا ہوا، آئی ریممبر ریسیونگ امیڈیٹ رسپانسز فرام آل انٹرنیشنل آئی پی ایس۔ اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے تمام انٹرنیشنل لیول جو غیر ملکی یا بین الاقوامی جو کیا کہتے ہیں آئی پی ایس تھی، ان کی طرف سے فوراً اس کو کال آئی، بٹ نن فرام پاکستان، لیکن پاکستان کی طرف سے ایک بھی نہیں آئی۔ I also wrote about this experiment in this paper۔ میں نے اس مقالے میں اس تجربے کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ کہتے ہیں ایک آرٹیکل انہوں نے اس کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ On the subject of bureaucratic perks and privileges, a recent study by Pied found that the total compensation of the BPS 22 officer can be as high as 900% of his original wage۔ کہتے ہیں بیوروکریٹک اجازت اور امرات کے موضوع پر پی آئی ڈی کے ایک حالیہ مطالعے سے معلوم ہوا کہ کار الاؤنسز، نقد الاؤنسز، سرکاری رہائش کا حساب کتاب کرنے کے بعد جو 22 گریڈ بی پی ایس 22 گریڈ کا آفیسر ہے، اس کا کل معاوضہ اس کی اصل اجرت کا 900% زیادہ ہو سکتا ہے، آفٹر اکاؤنٹنگ فار کار الاؤنسز، کیش الاؤنسز، گورنمنٹ ہاؤسنگ، میڈیکل کاسٹ ایٹسٹرا، کچھ بھی یہ تمام ملا کے وہ کہتے ہیں 900% زیادہ اس کی جسٹ الاؤنسز ہوتی ہیں۔
extra मुआवजा. These perks may not be available to all officers, but what remains true is that the government does incur a huge cost on these perks and privileges, which are disproportionately enjoyed by a small group of civil servants. کہتے ہیں طبی اخراجات وغیرہ یہ سہولیات تمام افسران کو دستیاب نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو حقیقت باقی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ان مطالبات اور مراعات پر بہت بڑی لاگت اٹھاتی ہے جو سرکاری ملازمین کے ایک چھوٹے سے گروہ کی طرف سے غیر متناسب لطف اندوز ہوتے ہیں. کہتے ہیں بے شک جو ہے یہ تمام افسران کو دستیاب نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت ان مطالبات اور مراعات پر بہت بڑی لاگت اٹھاتی ہے اور سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے گروہ کی طرف سے غیر متناسب لطف اندوز ہوتے ہیں. وہ اس چیز کو جو ہے نا بہت یوں سمجھ لیں فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز سے. اس کے بعد ہے جی lastly and most importantly people do question what bureaucracy has delivered over the last several years. اب سوال یہ اٹھتا ہے آخر میں کہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بیوروکریٹس نے پچھلے کئی سالوں میں کیا کام دیا ہے. تو کام کیا دیا آگے وہ یہ بھی لکھتے ہیں A broad brush performance review of government for the last 10 years can reveal some shocking result. کہتے ہیں پچھلے 10 سالوں سے حکومت کا وسیع بش کارکردگی کا جائزہ لینے سے کچھ چونکا دینے والے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. وہ کیا ہیں نتائج دیکھیں. پاکستان ٹیکسٹائل ارننگ ہیو گون ڈاؤن ایون ان نامینل ٹرمز. پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی آمدنی بھی معمولی اعتبار سے کم ہو گئی ہے. ٹیکسٹائل کی آمدنی معمولی اعتبار جتنی پہلے تھی وہ نہیں رہی. Our ranking on a e-government development index has dropped from 146 to 153. ہماری جو ای گورنمنٹ ڈیولپمنٹ انڈیکس پر رینکنگ ہے وہ 146 سے کم ہو کر ہم 153 پر پہنچ گئے ہیں جی. While our manufacturing value added as percentage of GDP has gone down from 13% to 12.4% during the last 10 years. جبکہ ہماری تیاری کی مالیت جی ڈی پی جو ہے یہ فیصد کے طور پر شامل ہے جو گزشتہ 10 سالوں میں 13% سے کم ہو کر 12.4% ہو گئی ہے. Over the last 7 to 8 years, our ranking in intellectual property protection on the World Economic Forum's Global Competitiveness Index has declined from 46th to 97th. کہتے ہیں گزشتہ 8 سے 7 سالوں کے دوران ہماری اقتصادی فورم کے عالمی مسابقت انڈیکس میں دانشورانہ املاک کے تحفظ کے بارے میں ہماری جو درجہ بندی ہے وہ 40ویں سے کم ہو کر 97ویں نمبر پر آ گئی ہے. While on Global Food Security Index we have slipped from 75 to 78th position. جبکہ عالمی فوڈ سیکیورٹی انڈیکس میں ہم 75ویں سے 78ویں جو ہے نا پوزیشن پر آ گئے ہیں. Yet we continue to have large ministries and organizations such as Textile Division not defunct. وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود ہمارے پاس بڑی بڑی وزارتیں ہیں اور تنظیمیں ہیں جیسے ٹیکسٹائل ڈویژن جو اب ناکارہ ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی آئی ٹی منسٹری، انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ڈویژنز، منسٹری آف فوڈ سیکورٹی اینڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن بس ٹائلنگ ود ریسورسز اینڈ برننگ ٹیکس پیئرز منی who we have paid to bring down this phenomenal decline. وہ کہتا ہے کہ ہماری جو آئی ٹی وزارت ہے، صنعت و پیداوار ڈویژن ہے، وزارت فوڈ سیکورٹی اور دانشورانہ املاک کی تنظیم وسائل سے تنگ آ رہی ہے اور ٹیکس دہندگان کا پیسہ جلا رہی ہے جیسے ہم نے معاوضہ ادا کرنے کے لیے ادائیگی کی ہے. The public is not wrong in questioning what the civil service has delivered. اس غیر معمولی زوال عوام سے یہ سوال کرنے میں غلط نہیں ہے کہ سول سروسز نے کیا کام پیش کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک لک اس نے ایک پیرے میں یہ بھی دیا کہ سول سرونٹس نے اب تک کیا کیا ہے.
پاکستان ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ای گورنمنٹ ڈیولپمنٹ میں 146 سے 153 نمبر پر آ گیا ہے. جی ڈی پی 13% سے 12.4% تک آ گئی ہے. اور جو ہماری اکانومک فورم گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس میں جو ہمارا رینکنگ ہے وہ 46 سے 97 نمبر پر آ گئے. اور فوڈ سیکورٹی انڈیکس میں ہم جی 75 سے 78 نمبر پر آ گئے، 78 نمبر پر. تو وہ کہتے ہیں کہ پبلک کا یہ سوال جو ہے نا غلط نہیں ہے کہ بیوروکریٹس نے اب تک کیا کیا. دا پبلک ویو از اینڈ شوڈ بی دیٹ نو میٹر وٹ دا گورنمنٹ ڈز ود سول سروسز کیٹریز ٹریننگس requirements and compensation, it does not matter until it results in performance on ground. کہتے ہیں عوام کا یہ نظریہ یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ حکومت سول سروس کے ساتھ کے کیڈروں اور تربیت بھرتیوں اور معاوضوں کے جو ہے نا ساتھ کیا کرتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اس کا بنیاد پر کارکردگی کا نتیجہ نہ نکلے. which should be ultimate litmus test for the success of any civil service reform effort. جو کسی کی کامیابی کا حتمی لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ عوام کا جو نظریہ ہے اور وہی ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت جو ہے سول سروسز کی تربیت کرتی ہے، ان کو بھرتیاں دیتی ہے، ان کے معاوضے کے ساتھ ساتھ کیا کرتی ہے، ان کے جو ہے نا جو سٹارٹ میں اس نے آرٹیکل لکھا تھا اس آرٹیکل کے اندر اس نے جو ہے نا ان کے کمپنسیشن کے بارے میں لکھا، لو ہے ایکسیسو زیادہ جو ہے نا سیاسی مداخلت کے بارے میں لکھا، عدالتی جانچ پڑتال کے احتساب کے بارے میں لکھا. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ جو ہے اس چیز کا نہیں سوال کا جواب کہ حکومت ان کے ساتھ اتنا سلوک کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اتنا سلوک ہے تو وہ ان کی پھر آؤٹ پٹ کیا ہے. تو آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ کہتا ہے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا ان کا. تو یہ ہمارے پاس آج کا آرٹیکل تھا جو ہم نے ڈسکس کیا. وش یو بیسٹ آف لک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.